بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہن، ساری کائنات اور کائنات کے ہر مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مانوی روح ایک ہی رکھی ہے۔ وہی مانوی روح جمادات میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، اور ملائکہ ارض و سماوات میں بھی ہے، خود انسانوں میں بھی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز چھوٹی اور بڑی ہمیں نظر آتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مانوی روح پیدا کر رکھی ہے۔ وہ مانوی روح جب تک اس کے اندر موجود رہتی ہے، علم و عرفان اور ایمان و ایقان یہ کہتا ہے کہ یہ چیز زندہ ہے، اور جب اس میں سے وہ مانوی روح نکل جاتی ہے تو علم و ایمان اور ایقان یہ کہتا ہے کہ یہ چیز مر گئی ہے۔ نماز، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے پیغمبر تو نماز قائم کر میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز اللہ کی یاد اور ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ تو جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات کی مانوی روح اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یعنی وہ عبادت اللہ کے لیے کی جائے، کسی غیر کے لیے نہ کی جائے۔ لہذا اللہ کی نماز میں جب اللہ کا دھیان اور اللہ کو یاد کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز زندہ ہے، اور زندہ نماز جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشتا ہے۔ کتنی حجاج جن کے حج قبول نہیں کیے جاتے، کتنے زکاتیں دینے والے انفاق کرنے والوں کے انفاق ان کے منہ پہ مار دی جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کتنے روزے دار ہیں جن کو صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کی مشقت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی جو روزہ ہے، ان کی جو بھوک اور پیاس ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی یاد اور دھیان میں نہیں ہے، بلکہ ان کی بھوک اور پیاس کسی غیر کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اس عبادت کو کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے وہ روزہ مردہ ہے۔ جب مردہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مردہ چیز کی کوئی قیمت نہیں لگتی۔ اصل اور حقیقت میں کوئی عبادت ہے تو وہ نماز کی عبادت ہے۔ باقی جتنی عبادتیں وہ تعمیل حکم کی وجہ سے عبادت ہے۔ حکم صادر ہو گیا کہ روزہ رکھو، حکم صادر ہو گیا زکوٰۃ ادا کرو، حکم صادر ہو گیا حج کرو، حکم صادر ہو کہ صحیح ناپ تول کرو، تو گویا کہ ساری باقی جتنی عبادات ہیں وہ تعمیل حکم کی وجہ سے عبادت بنی ہیں۔ لیکن نماز کی جو عبادت ہے یہ اپنی ذات کے اندر عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو نماز پڑھتا نظر آتا ہے۔ یہ کہ سب سے بڑی عبادت اور حقیقی عبادت نماز کی عبادت۔ اللہ سے رابطے کی اگر کوئی شکل ہے تو نماز کی عبادت ہے۔ صحراؤں کے ذرے بھی نماز پڑھتے ہیں، دریاؤں کے قطرے بھی نماز پڑھتے ہیں، نباتات کے پتے بھی نماز پڑھتے ہیں، فضائیں بھی نماز پڑھتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ ہر چیز جو کائنات کے اندر ہمیں نظر آتی ہے اس نے اپنی نماز اور تسبیح سیکھ لی ہے۔ کل قد علم صلاتہ، کہا ہر چیز نے اپنی نماز سیکھ لی، یہ نہیں کہا ہر چیز نے اپنا روزہ سیکھ لیا، ہر چیز اپنی حج سیکھ لی، ہر چیز اپنی زکات سیکھ لی۔ کائنات کی ہر چیز اگر کوئی عبادت کرتی ہے وہ نماز کی عبادت کرتی ہے۔ اصل عبادت ہے ہی نماز۔ اگر آج تک ہمیں نماز پڑھنا نہ آئی تو پھر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دیدار کی کوئی حقیقت نہیں ملے گی، کیونکہ خود حدیث میں فرمایا یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی استعداد پیدا کرتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر نمازی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو زندگی بھر دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھنے کی مشق کرتا ہے۔ اس مشق کے نتیجے میں اللہ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کل روزے قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ اس کے سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار کرا دیں گے۔ اس نماز کی عبادت کو عبادت کی حقیقت سمجھ کے ادا کرتے چلے جاؤ گے تو گھر بیٹھے خدا کا تعلق پا جاؤ گے۔ اس لیے آج پوری دنیا کے اندر جو لاک ڈاؤن کے شکار ہیں ان کو یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، ان اوقات میں اللہ کے ساتھ تعلق بنا لو۔ اپنے نمازیں ہیں، اپنے سجدے ہیں، اپنے اذکار ہیں، خدا کو یاد ہے، خدا کے سامنے گرنا ہے، یہ نمازوں سے بڑھ کر کوئی موقع نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا اصل میں حقیقی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہی کی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت ایک کالا حبشی وہ اس بیت اللہ کو ڈھا دے گا، وہ نماز کا مرکز اس کے جب دنیا میں مٹا دیا ہے آپ کی نمازیں ختم ہو گئیں۔ مادی طور پہ جب یہ بیت اللہ ڈھہ جائے گا تو وہ تجلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جگہ پہ پڑ رہی ہے اللہ اس تجلی کو بھی واپس لے جائے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ روح زمین پر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ یہ قرب قیامت کے حوالے ہیں، اس سے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ بیت اللہ ہماری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیں اور یہاں سے اپنی ذات اور صفات کی تجلی اٹھا لیں اور ہم سجدہ کرنے کے قابل نہ رہیں، اس سے بہتر یہ کہ آج سجدے کرنے کا وقت ہے۔ آج یہ کورونا وائرس نے ہمارے لیے تو رحمت بن کے آ گئی ہے۔ اپنے گھروں میں بیٹھ کے جن گھروں کی وجہ سے نہ دکان میں دل لگتا تھا، نہ دفتر میں دل لگتا تھا، نہ حج میں دل لگتا تھا، نہ روزے میں دل لگتا تھا، نہ زکاتوں میں دل لگتا تھا، نہ اللہ کی مسجدوں میں دل لگتا تھا، اللہ نے آج گھروں میں بٹھا دیا ہے۔ اس گھر میں خدا کو یاد کر کے خدا سے رابطہ بنانے کا اس سے اچھا کوئی موقع نہیں۔ ظاہر یہ حالات ختم ہو جائیں گے، یہ کورونا وائرس بھی ختم ہو جائے گا، زندگی کے اندر یہ آفتیں آتی ہیں لیکن یہ موقع دوبارہ ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنا سکھا دے، آمین یا رب العالمین۔